اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 کا سورہ طٰہٰ کا آج ہمارا نیکسٹ لیسن ہے، آیت نمبر 69 سے 135 تک۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے تذکرہ چل رہا تھا کہ جب ان کا جادوگروں کے ساتھ سامنا ہوا، فرعون نے اپنے دربار میں جادوگروں کو بھی بلایا اور حضرت موسیٰ کو بھی ان کے سامنا یعنی کہنے کہ ایک قسم کا مقابلہ کروایا، تو اس وقت جادوگر جو تھے وہ ایمان لے آئے، اور ان آیات میں یعنی آیت نمبر 69 سے 76 تک جادوگروں کے ایمان کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا جادوگروں کے حوالے سے کومنٹ ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک جو کچھ یہ بنا کے لائے ہیں وہ جادوگروں کی چال ہے، یعنی یہ جادوگر جو کچھ دکھا رہے ہیں نا یہ میجک ٹرکس ہیں۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں کہیں سے بھی آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اور وہ کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، تو فرعون بولا کہ تم اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے۔ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، وہ جس نے تم لوگوں کو بھی جادو سکھایا۔ یعنی اصل میں فرعون نے تو جادوگروں کو بلایا تھا نا کہ وہ حضرت موسیٰ کو نیچا دکھائیں یا ان کو مقابلے میں ہرا دیں، کیونکہ جب حضرت موسیٰ نے اپنے 2 معجزے دکھائے تھے نا، ایک وہ لاٹھی والا اور چمکتا ہاتھ، تو فرعون نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جادو کر رہے ہیں، یہ جادو کا کوئی ٹرک ہے، تو انہوں نے جادوگروں کو بلا لیا، ماہر جادوگروں کو، اور حضرت موسیٰ کو ان سے مقابلہ کروایا۔ تو جب جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے پاس جو معجزے ہیں، اب جادوگروں کو تو پتہ ہے نا جادو کیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ ضرور کوئی بڑی طاقت ہے، تو وہ پھر حضرت موسیٰ پر اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور جب وہ سجدے میں گرے ایمان لاتے ہوئے، تو فرعون نے کہا کہ تم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے، یعنی تمہارا گرو ہے یہ جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور فرعون نے کہا کہ میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، یعنی تمہارا سیدھا ہاتھ کاٹ دوں گا اور الٹا پاؤں کاٹ دوں گا، یعنی ایک قسم کا ان کو عذاب سے ڈرایا۔ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں ضرور کھجور کے تنوں پر سولی میں لٹکا دوں گا۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا عذاب سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اس نے ایک قسم کی دھمکی دی جادوگروں کو کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اب آگے سے جادوگروں کی بات آ رہی ہے۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، تو جادوگروں نے کہا کہ ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے، یعنی معجزے، اور اس اللہ پر، اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی ان معجزوں اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت جاننے کے بعد ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے یا تجھ سے ڈریں گے نہیں اور تمہیں پرائرٹی نہیں دیں گے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، لہٰذا تو فیصلہ کر لے جو تو نے کرنا ہے۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بے شک تو صرف اس دنیا کے متعلق ہی فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں ہی تیرا فیصلہ چلے گا نا، مرنے کے بعد تو سارا کچھ اللہ کے سامنے آئے گا، تب تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے، تو اس لیے جادوگر بالکل بھی اس کی دھمکیوں سے ڈرے نہیں۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ خطایانہ یعنی ہماری غلطیاں، گناہ، جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ ہمیں معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جادو کے اس گناہ پر جو تو نے مجبور کر کے ہم سے کروایا۔ واللہ خیر و ابقیٰ، بے شک اللہ بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی جادوگروں کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا، پورا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انہیں زیادہ بہتر بدلہ دیں گے اور وہ زیادہ دیر باقی رہنے والا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا دنیا کی زندگی تو تھوڑے سالوں تک ہے، اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ تو جادوگروں نے یہی بات کی کہ اے فرعون، تو نے جو فیصلہ کرنا ہے نا تو کر لے، تیرا فیصلہ تو اس دنیا کی زندگی تک ہی رہے گا، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ چلے گا۔
इन्नहु मन याति रब्बहु मुजरिमन, बेशक जो शख्स अपने रब के पास मुजरम बन के आएगा यानी गुनाहगार होकर आएगा, फ़इन्ना लहू जहन्नम, तो यकीनन उसके लिए जहन्नम है, ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, जिसमें ना वो मरेगा और ना वो ज़िंदा रहेगा, यानी इंतहाई बुरी हालत में होगा जहन्नम में और उसको मौत भी नहीं आएगी। वमन यातिही मोमिना, और जो कोई उसके पास ईमान की हालत में आएगा, कद अमिल सालिहात फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल ऊला, और जिसने नेक अमल भी किए होंगे, यानी खाली ईमान काफ़ी नहीं है, ठीक है, ईमान के साथ साथ नेक अमल बहुत ज़रूरी हैं। और ये कुरान पाक में हर जगह पे मेंशन होता है, जैसे आमिनु व अमिलुस सालिहात, जैसे सूरह असर में भी है, ठीक है ना। हर जगह पे ईमान के साथ नेक अमल ज़रूरी है, क्योंकि ईमान और नेक अमल जो हैं ये आपस में एक दूसरे से कह लें कि बहुत ज़्यादा इंटर रिलेट करते हैं, कि अगर आपके अंदर सच्चा ईमान है तो डेफिनेटली आपका अमल नेक होगा, ठीक है, और नेक अमल जो है वो ईमान की निशानी है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल ऊला, तो ऐसे ही लोगों के लिए बुलंद दर्जात हैं। जन्नातु अदनिन, हमेशा रहने के बागात, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीना फ़ीहा, वो हमेशा उनमें रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, और ये उसका बदला है जिसने खुद को गुनाहों से पाक किया। अब यहाँ से आगे आयत नंबर 77 से 82 तक बनी इसराइल का समुंदर से बच निकलना और फ़िरौन का अपने लश्कर के समेत डूबने का जिक्र है। वलक़द औहैना इला मूसा, और यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, अन अस्री बि इबादी, कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल पड़ो, फ़द्रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरी यबसा, और उनके लिए समुंदर में लाठी मारकर खुश्क रास्ता बना लो, ला तख़ाफ़ु दरकम वला तख़शा, और ना तुम पकड़े जाने का खौफ रखो और ना ही किसी और किस्म का कोई डर। फ़अतबअहुम फ़िरऔन बिजुनूदी, और फ़िरौन ने अपने लश्कर के साथ उनका पीछा किया, यानी फ़िरौन जो है वो अपनी फ़ौज लेकर आया हज़रत मूसा और बनी इसराइल को पकड़ने के लिए। फ़गशियहुम मिनल यम्मी मा गशियहुम, तो समुंदर उन पर छा गया जैसे उसे छाना ही था, यानी समुंदर की लहरों ने, समुंदर के पानी ने उन पूरी फ़ौज को अपनी लपेट में ले लिया। व अदल्ला फ़िरऔन कौमहु व मा हदा, और फ़िरौन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया और उन्हें सीधा रास्ता न दिखाया, यानी उन्हें सही तरीके से गाइड नहीं किया और उन्हें गलत रास्ते पर ले गया, गुमराह कर दिया। या बनी इसराइला कद अंजैनाकुम मिन अदुव्विकुम, अब अल्लाह ताला बनी इसराइल यानी यहूदियों से बात कर रहे हैं कि ए बनी इसराइल, यकीनन हमने तुम्हें निजात अता की तुम्हारे दुश्मन से, यानी फ़िरौन से तुम्हें निजात अता कर दी। व वअदना कुम जानिबत तूरिल अयमन, और तुमसे तूर के दाएं जानब की तरफ आने का वादा किया। व नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने तुम पर मन्नो सलवा नाजिल किया, यानी अल्लाह ताला ने ये जो बनी इसराइल थे ना, इनके ऊपर आसमान से पका पकाया रेडी टू ईट खाना आता था। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर अता की हैं। वला ततगौ फी, और इसमें हद से ना बढ़ो, फ़यहिल्ला अलैकुम गज़बी, वरना तुम पर मेरा गज़ब नाजिल होगा। गज़बी यानी मेरा गुस्सा, मेरा अज़ाब, मेरा गज़ब। वमन यहलिल अलैहि गज़बी फ़क़द हवा, और जिस पर मेरा गज़ब नाजिल हुआ तो यकीनन वो तो तबाह हो गया, यानी उसका तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, जिस पर अल्लाह ताला को गुस्सा आ गया। और अच्छा, अब ये गुस्से की बात करने के बाद फ़ौरन अल्लाह ताला साथ में कह रहे हैं व इन्नी लगफ़ार, और यकीनन मैं बहुत बख्शने वाला भी हूँ, यानी लोग डर ना जाएं एकदम से। लेकिन बख्शने वाले किसके लिए हैं वो आगे डिटेल आ रही है। लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहन सुम्महतदा, वो शख्स जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए और फिर हदायत पर कायम हो गया, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले हैं। अब यहाँ से आगे आयत नंबर 83 से 98 तक बछड़े की पूजा और सामरी के अंजाम की तरफ इशारा है, यानी ये बनी इसराइल ने जो बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी ना, उसके हवाले से तज़किरा है। वमा आजला का अन कौमी का या मूसा, जब हज़रत मूसा और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने, जैसे पिछली आयत में हमने पढ़ा ना कि तूर की दाएं जानिब बुलाया था, वादा किया था,
تو حضرت موسیٰ جو تھے وہ اپنی قوم سے پہلے آگے آگے جلدی جلدی پہنچ گئے، جلدی جلدی چل کر تیز رفتاری سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثْرِي، تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لَتَرْضَىٰ، اور اے میرے رب میں نے تیرے پاس آنے میں جلدی کی تاکہ تو خوش ہو جائے، یعنی میں جلدی جلدی اس لیے آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یعنی انفارم کیا کہ بے شک ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا، یعنی ان کو ایک فتنہ آ گیا۔ وہ کیا تھا؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانِ أَسِفًا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور غم کی حالت میں، یعنی انہیں غصہ چڑھا ہوا تھا اپنی قوم پر اور دکھ بھی ہو رہا تھا کہ قوم نے کیا غلط کام کیا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جب یہ گئے ہیں نا، تو پیچھے سے قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی سامری کے کہنے پر۔ تو حضرت موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں واپس آئے۔ قال یا قومی، تو اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افتعال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم پر کوئی بڑا ہی لمبا عرصہ گزر گیا، یعنی لمبی مدت گزر گئی، یا پھر تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب نازل ہو جائے، اس لیے تم نے یہ حرکت کی۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، لہٰذا تم نے میری وعدے کی خلاف ورزی کی، یعنی جو تم نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان پر قائم رہو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو گے اور اللہ کو ایک مانو گے، تم نے وہ بھلا دیا، اس کو توڑ دیا اور اللہ کی ذات کے ساتھ اس بچڑے کو معبود بنا لیا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم اٹھائے ہوئے تھے۔ فقذفناها، تو پھر ہم نے انہیں آگ میں پھینک دیا، یعنی انہوں نے بہت سارے زیورات پہنے ہوئے تھے، کڑے تھے، چینز تھیں، کچھ گلوں میں پہننے والی چیزیں تھیں، تو وہ ان سے تنگ آ گئے تھے تو انہوں نے وہ سارے زیورات آگ میں پھینک دیے۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، اور اسی طرح پھر سامری نے بھی آگ میں کچھ ڈالا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، اور پھر سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا، یعنی وہ زیورات سے اس نے میلٹ کر کے ایک بچڑے کی شکل دے لی۔ جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ، وہ ایک جسم تھا گائے جیسا جس میں سے گائے کی سی آواز بھی آتی تھی۔ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا معبود بھی یہی ہے، لیکن موسیٰ جو ہے نا وہ بھول گئے ہیں اور وہ کوہ طور پر چلے گئے ہیں۔ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا جو ہے وہ ان کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا، یعنی رسپانس ہی نہیں کرتا انہیں۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ وہ ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی فائدے کا، یعنی اس کے پاس کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے، وہ انہیں رسپانس بھی نہیں کرتا، تو کیا یہ چیز وہ نوٹ نہیں کر رہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور یقیناً ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یا قومی انما فتنتم بِهِ، کہ اے میری قوم تمہیں اس بچڑے کے ذریعے آزمایا گیا ہے۔ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، لہٰذا تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو، یعنی میرے پیچھے چلو، جو ایسے میں کرتا ہوں اس طرح کرو اور میری بات مانو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ ہم تو اسی بچڑے کی پوجا پر بیٹھے رہیں گے، جمے رہیں گے۔ عاکفین جیسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا کہ ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا، تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی بچڑے کی پوجا پر جمے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے، یعنی انہوں نے حضرت ہارون کی بات کو کوئی ویٹ نہیں دیا، ان کی بات نہیں مانی۔ اب حضرت موسیٰ جو ہیں وہ حضرت ہارون سے بات کر رہے ہیں۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ جب تم نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو تم نے آ کر مجھے نہیں بتایا؟ افعصیت امری، کیا تم نے بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟
یعنی تم نے بھی میری بات کی نافرمانی کی۔ قال یا ابن امہ لا تأخذوا بلحیتی ولا براسی، یعنی حضرت موسیٰ نے غصے میں حضرت ہارون کے سر اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا اور انہیں ساتھ میں یہ بات کہی۔ تو حضرت ہارون آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری ماں کے بیٹے، آپ میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑیں۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے تو صرف یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا خیال نہیں رکھا۔ یعنی وہ حضرت موسیٰ کو آگے سے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میں تو اس لیے آپ کو ان کو نہیں روکا یا ان کو سیپریٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے یہ لگا کہ ان میں تفرقہ نہ پڑ جائے، یہ دو گروپس میں نہ ڈیوائیڈ ہو جائیں۔ قال فما خطبک یا سامری، اب حضرت موسیٰ جو ہیں وہ سامری کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، تو اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، یعنی انہوں نے نوٹ نہیں کی لیکن میں نے نوٹ کر لی۔ وہ کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا میسیج دینے شاید فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں نا، تو ان کے واپس جب وہ گئے ہیں ان کو میسیج دے کر کے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں کوہ طور پر، تو جہاں جہاں سے وہ فرشتہ گزر رہا تھا نا تو اس کے پیروں سے مٹی میں سے کہہ لیں کہ چمک پیدا ہو رہی تھی۔ تو اس چیز کو سامری نے نوٹ کر لیا اور اس نے وہاں سے اس مٹی کی ایک مٹھی بھر کے نا اپنے پاس رکھ لی اور وہی مٹی اس نے وہ زیورات کے ساتھ آگ میں پھینکی جس کی وجہ سے وہ بچھڑے کی شکل بن گئی۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، تو میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اور پھر اس کو بچھڑے پر ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرے نفس نے اس کام میں میرے لیے اٹریکشن پیدا کر دی۔ قَالَ فَاذْهَبْ، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہاں سے چلا جا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا غصے میں گیٹ آؤٹ، گیٹ لاسٹ، تو اس طرح حضرت موسیٰ نے اس کو کہا سامری کو۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَن تَقُولَ لَا مَسَاسَ، اور تیرے لیے اس دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، یعنی میرے پاس نہ آنا۔ مطلب یہ ہے کہ سامری کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ جو دوسروں میں بھی جو کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو اس کی طبیعت بھی زیادہ خراب ہوتی تھی، اسے زیادہ تکلیف ہوتی تھی، کوئی اس کے پاس آتا تھا یا اس کو ٹچ کرتا تھا اور دوسرے بندے کو بھی وہ بیماری لگنے کا خطرہ تھا۔ تو اس لیے جو ہے اب یہ گلٹی فیل کرتا ہے ساری زندگی، اس کی زندگی کی سزا یہ کر دی گئی کہ اس کو ایسی بیماری لگے گی کہ دوسروں کو کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، میرے پاس نہ آنا، میرے سے دور ہو جاؤ، اس طرح کر کے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور عذاب کا ایک اور وعدہ بھی ہے جو ٹلنے والا نہیں، یعنی جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، تمہیں قیامت والے دن بھی ایک عذاب ملنے والا ہے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، اب تو اپنے معبود کی طرف دیکھ، یعنی جو بچڑا اس نے بنایا تھا نا، اب اس کا حال حضرت موسیٰ کرنے لگے ہیں۔ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، جس کی پوجا پر تو جم کے بیٹھا ہوا تھا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم ضرور اس کو جلا دیں گے اور پھر اس کی راکھ کو ہم دریا میں بکھیر دیں گے، یعنی وہ بالکل اس کو کہہ لیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے حضرت موسیٰ نے جلا دیا اور پھر اس کی راکھ کو سمندر میں دریا میں پھینک دیا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 99 سے 104 تک قرآن کو جھٹلانے والوں کا انجام بتایا گیا۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم آپ سے پہلی قومیں جو ماضی میں گزر گئی ہیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یعنی ان کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سال پہلے، بہت صدیوں پہلے کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کو ڈیفرنٹ واقعات جو ہیں قصے بتاتے ہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر یعنی نصیحت، مراد کیا ہے؟ یہ قرآن پاک عطا فرمایا ہے۔ من اعرض عنہ، تو جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، تو یقیناً وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فی، وہ اسے ہمیشہ اٹھائے رکھے گا۔ وساء لہم یوم القیامۃ حملا، اور برا ہے یہ بوجھ جو قیامت کے دن وہ اٹھائے گا۔
یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ہم گناہ گاروں کو یعنی مجرموں کو اکٹھا کر دیں گے۔ یومئذ زرقا، اس دن ان کا حال یہ ہوگا کہ خوف اور ڈر سے یعنی ہیبت سے ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم، وہ آپس میں چپکے چپکے سے باتیں کریں گے۔ اِن لبثتم الا عشرا، کہ تم دنیا میں شاید صرف 10 دن ٹھہرے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے۔ اذ یقول امثلہم طریقہ ان لبثتم الا یوما، اور جو ان میں سے سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا نا وہ کہے گا کہ تم تو صرف ایک دن ٹھہرے ہو دنیا میں۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 105 سے 112 تک قیامت کے حالات و واقعات کا بیان ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو آپ انہیں بتا دیں کہ میرا رب انہیں دھول بنا کے اڑا دے گا، یعنی قیامت والے دن یہ پہاڑ جو اتنے میسو نظر آتے ہیں، اتنے بڑے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا۔ فَيَذْرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو صاف میدان بنا دے گا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، جس میں نہ آپ کوئی پستی دیکھیں گے اور نہ ہی بلندی، یعنی زمین بالکل چٹیل میدان، اسٹریٹ میدان ہو جائے گا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی پہاڑ، کوئی ٹیلا، کوئی کھائی باقی نہیں رہے گی، بالکل اسٹریٹ ہو جائے گا۔ جیسے ابھی تو ہے نا، کہیں کھائی ہے، کہیں پہاڑ ہے، کوئی جگہ اونچی ہے، کوئی نیچے ہے، قیامت والے دن سارا کچھ اسٹریٹ برابر ہو جائے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس کی خلاف ورزی نہ ہوگی، یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اور اس دن رحمان کے سامنے سب آوازیں دب جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، بس تم ایک ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہیں سنو گے، یعنی صرف خسر پسر کی آواز آ رہی ہوگی، کوئی بندہ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے قیامت والے دن۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن نہ تو سفارش کچھ کام آئے گی، الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور وہ اس کی بات کو بھی پسند کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی جو کچھ ان کے فیوچر میں، مستقبل میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، اور جو کام یہ ماضی میں کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں سے انسان کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اذن کے بغیر۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سب چہرے جھک جائیں گے اس زندہ اور قائم رہنے والی ذات کے سامنے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور یقیناً جس نے ظلم کیا وہ اس دن نامراد ہو جائے گا، یعنی ناکام ہوگا، برباد ہو جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے نیک کام کیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہوا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ ہی نقصان کا۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 113 اور 114 میں قرآن کے نزول کا مقصد اور علم میں اضافے کی دعا بتائی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں طرح طرح سے ڈرانے کی باتیں بیان کی، یعنی مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے وارننگز جو ہیں وہ اس میں بیان کی ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگار بنیں، یعنی ان میں تقوی آ جائے، وہ اللہ سے ڈریں۔ اور یحدثوا لہم ذکرا، یا پھر یہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت بیان کر دے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو اصلی بادشاہ ہیں۔ ولا تعجل بالقرآن، پس اب قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، من قبل ان یقضی الیک وحی، اس سے پہلے کہ آپ پر اس کی وحی پوری طرح اتر جائے۔ یعنی کیا ہوتا تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے نا،
تو جیسے جیسے حضرت جبرائیل پڑھتے تھے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ کوئی لفظ مس نہ ہو جائے یا وہ کوئی چیز بھول نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں اس سے پہلے کہ وہی پوری طرح جو ہے وہ آپ کو بیان کر دی جائے۔ اور وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، البتہ آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے یعنی کہ آپ کو چیزیں اچھی طرح یاد رہیں اس کے لیے دعا کریں، جلدی نہ کریں لیکن دعا کریں۔ وہ کیا ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور یہ دعا جو ہے یہ آپ سب لوگ بھی اپنے کوئی بھی لیسن پڑھتے ہوئے یاد کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے تو بڑے اچھے طریقے سے یاد ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہاں سے آگے آیت نمبر 115 سے 127 تک قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے آیات ہیں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا۔ فَنَسِیَ، تو وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہ پایا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ارادے میں پختگی نہیں پائی اور وہ اپنی بات جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہی تھی نا وہ اس کو بھول گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا نا تو فرشتوں کو کہا تھا کہ سب جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا نا تو آپ سب لوگ اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، تو سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آدم کو بتا دیا تھا کہ یہ شیطان جو ہے نا ابلیس یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، اور خیال رکھنا یعنی بی کیئرفل کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، اگر ایسا ہوا تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ ہے کہ اس میں نہ کبھی تم بھوکے رہو گے اور نہ ہی برہنہ، یعنی کھانے اور کپڑے کا انتظام کرنے کے لیے تمہیں پریشانی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ کھانے پکانا ہوتا ہے، کھانا کمانا، کھانے کے لیے جو پیسے ہیں وہ کمانے پڑتے ہیں، کپڑوں کے لیے پیسے چاہیے، تو جنت میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ ہی اس میں تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ قَالَ يَا آدَمُ، وہ کہنے لگا کہ اے آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کہ کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی نہ بتاؤں جسے کبھی زوال نہیں آئے گا، یعنی تم ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ زندہ رہو گے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو پھر ان دونوں نے یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا انہوں نے شیطان کی بات اس کے وسوسے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ دونوں خود کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، یعنی ان کا جو جنت کا لباس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا نا وہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ غائب ہو گیا۔ تو اب یہ مطلب انہوں نے پھر جنت کے جو درخت کے پتے تھے نا وہ اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے شرم کی وجہ سے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آدم علیہ السلام نے بھول کر اپنے رب کی نافرمانی کر ڈالی اور وہ بھٹک گئے یعنی بے راہ ہو گئے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، تو پھر ان کے رب نے ان کو دوبارہ چن لیا، ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا کی۔ یعنی حضرت آدم سے جب غلطی ہوئی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بات انہوں نے کہی تھی وہ یہ بھول گئے اور نافرمانی کر لی، اس درخت کا پھل کھا لیا، تو اس کے بعد یہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی اور دوبارہ سے ان کو چن لیا۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔
ہدایت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کبھی احکامات آئیں، جب بھی کلام یعنی آسمان سے نازل ہو کسی بھی پیغمبر پر، کسی بھی رسول پر، تو اس وقت جو لوگ آس پاس ہوں وہ اس ہدایت کو فالو کریں، اس پر عمل کریں گے تو وہ نہ گمراہ ہوں گے اور نہ انہیں کوئی تکلیف آئے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، تو اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، یعنی دنیا میں روزی مشکل ہو جائے گی، اس کے لیے معاش میں تنگی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ، اور اس وقت وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرًا، جبکہ میں تو دیکھنے والا تھا، یعنی دنیا میں تو میرے پاس آنکھیں تھیں، میں دیکھنے والا انسان تھا، لیکن قیامت والے دن سے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا کس بندے کو؟ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھتا نہیں، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے لیے سزا ہے۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس وقت بتائیں گے کہ جس طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں اور تم نے انہیں بھلا دیا، وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے، مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآیَاتِ رَبِّی، جو حد سے گزرے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو بہت سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 128 سے 135 تک پچھلی قوموں کی ہلاکت اور کفار کے رویے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، تو کیا انہیں اس بات سے ہدایت نہیں ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ یمشون فی مساکنہم، جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، یعنی جیسے ہوتا نا کہ ایک جنریشن آبا و اجداد انہی جگہوں پہ رہتے ہیں، جیسے آبائی گھر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر نیکسٹ جنریشن آتی ہے، اس سے نیکسٹ جنریشن آتی ہے، تو جو جن کے آبا و اجداد گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا انہیں اس بات سے ہدایت نہیں ملی کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اب انہی کے گھروں میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِأُولِی النُّہَىٰ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّکَ لَکَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر آپ کے رب کی بات اور ایک مقرر وقت پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو آپ ان کی باتوں پر صبر کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اور ساتھ میں نصیحت کر رہے ہیں کہ جو باتیں کافر کرتے ہیں نا، آپ کو جس طرح کہہ لیں کہ تانے دیتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبہا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مراد ہے فجر کی نماز، فجر کا وقت، اور غروب ہونے سے پہلے مراد ہے عصر کی نماز، یعنی یہ دونوں نمازیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور رات کے کچھ اوقات یعنی رات کے لمحات میں، اس سے آ گیا مغرب اور عشاء کی نماز، اس میں بھی تسبیح کریں، اور دن کے کناروں پر یعنی ظہر کے وقت بھی۔ لَعَلَّکَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی رہیں، یعنی یہ نمازیں جو ہیں نا یہ انسان کو ریلیکس رکھتی ہیں۔ جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر جو بھی تکلیف، غم، کوئی بھی ایسی پریشانی ہوتی ہے، جیسے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں اور انسان کے دل میں سکون بھی آتا ہے، تو یہ نمازیں جو ہیں یہ ریلیکس ہونے کا، خوش رہنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ، اور آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف نظر نہ کریں، یعنی توجہ نہ کریں، مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی رونق کے طور پر دی ہوئی ہیں، یعنی اس دنیا میں جیسے ہوتا ہے نا کہ کئی لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے لیکن وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، سیدھے راستے پر نہیں ہوتے، تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ ان کی طرف آپ توجہ نہ کریں، ان کی طرف یعنی ان کی نعمتوں کی طرف نظر نہ کریں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے یہ نعمتیں یا یہ دولت ان کو اس لیے دی ہوئی ہے تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے آزمائیں۔ وَرِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ہے، جو رزق ہے، جو اچھے طریقے سے انسان کماتا ہے، وہ بہت بہتر ہے اور وہ زیادہ دیر پا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر قائم رہیں۔ وَاسْتَبِرْ کا مطلب ہے مسلسل کوئی کام کرنا، اس پر استقامت اختیار کرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اور ہم سب کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے، یعنی ایک قسم کی انسٹرکشن ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے، چاہے کوئی مانے نہ مانے یا کوئی آگے سے آپ کو برا بھلا کہے، تو ان باتوں کی، ان ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم تو خود آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہے، یعنی تقوی کا انجام جو ہے وہ سب سے بہتر ہوگا۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربی، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، یعنی ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں آ گئی جو پہلے صحیفوں میں تھی، یعنی جیسے پہلے کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے، تو کیا یہ قرآن ایک قسم کی نشانی نہیں ہے ان کے لیے، معجزہ نہیں ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، اور اگر ہم انہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عذاب دے کر ہلاک کر دیتے، لَقَالُوا، تو ضرور وہ لوگ کہتے، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فَنَتَّبِعْ آیَاتِکَ، کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے رسول بنانے سے پہلے اگر ان کافروں کو ہلاک کر دیتے تو یہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے کہ اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، اگر تو ہماری طرف کوئی رسول بھیجتا نا، اپنی آیتیں نازل کرتا، تو ہم ضرور ان کو فالو کرتے، پیروی کرتے اور ہم اس ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، آپ انہیں بتا دیں کہ ہر کوئی منتظر ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ کون سیدھی راستے پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، تو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔